کے طرز عمل کو دیکھیں، حضور کے صحابہ کس طرح اور خود حضور کس طرح اس مہینے کی تیاری فرماتے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے آخری دنوں میں حضور نے ہمیں خطبہ دیا، فرمایا لوگو تمہارے اوپر عظیم اور بڑی ہی برکتوں والا مہینہ طلوع ہونے والا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ نے دن روزہ تم پر فرض کیا ہے اور رات کا نفلی قیام تم پر فرض کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ اس ماہ مبارک میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو بندہ اس مہینے میں ایک فرض نماز پڑھتا ہے، مثلا 2 رکعت نماز فرض کسی نے پڑھی فجر کی، تو ایک فرض نماز جو بندہ اس مہینے میں ادا کرتا ہے حضور نے فرمایا اللہ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اس مہینے کی برکتیں ہیں کہ بندہ نفل پڑھے تو فرضوں کا ثواب، فرض ایک پڑھے تو اللہ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور حضور نے فرمایا صبر کی جزا ہے ہی جنت۔ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں تو روزے رکھو۔ کئی لوگوں کو ابھی سے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہوگا، یہ میں نے جو روزے نہیں رکھنے، میں تو بیمار رہتا ہوں، میں تو دکھوں میں رہتا ہوں، میرے تو پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے ابھی سے ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے روزے نہیں رکھنا۔ ہم اس مہینے کو کس طرح گزارتے ہیں، کس حضور اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار فرماتے، حضور کے صحابہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار فرماتے، روزے رکھنا پہلے سے جو ہے وہ شروع کر دیتے، عبادات میں جو ہے وہ زیادتی کر دیتے، کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے، صدقہ و خیرات کرتے، کسی سے لینا ہوتا پہلے لے لیتے، کسی کو دینا ہوتا لین دین وہ رمضان سے پہلے ہی کر لیتے تھے تاکہ رمضان میں ہمیں دنیا والوں کی کوئی بات سننی ہی نہ پڑے۔ رمضان ہے ہی اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ حضور کے صحابہ کا طرز عمل تھا، یہ حضور کے صحابہ کا طرز عمل کہ رمضان سے پہلے ہی اپنے سارے معاملات طے کر لیتے۔ آج ہمیں کرنا تو یہ چاہیے کہ ہمیں بھی اس مہینے کی پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ ہم تیاری کرتے ہیں، ہم تیاری کرتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں، شابہ جی جو بھی حلال حرام ہے سب اکٹھا کر کے لے آؤ، اب اس کا کاروبار کرو، مال سٹاک کرو، رمضان آ رہا ہے، سیزن کا مہینہ ہے، دولت کمانی، ہم یہ تیاری کرتے ہیں، ہم یہ تیاری کرتے ہیں۔ شابہ جی سب کچھ اکٹھا کر کے لے آؤ، مال کو سٹاک کرو، مسلمانوں کا خون چوسنا ہے اس مہینے کے اندر، ہماری یہ تیاری ہوتی ہے۔ تیاری تو یہ ہونی چاہیے میں نے اس ماہ مبارک میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، میں نے اس ماہ مبارک میں کتنے قرآن کے ختم کرنے ہیں، میں نے اس ماہ مبارک میں کتنی نمازوں کو قضا نمازوں کو ادا کرنا ہے، میں نے اس ماہ مبارک میں روزے رکھ کر اس کا کس طرح حق ادا کرنا ہے، میں نے اس ماہ مبارک میں کتنی زکوٰۃ دینی ہے، میں نے اس ماہ مبارک میں کس طرح غریبوں کی مدد کرنی ہے، کس طرح اپنے رب کو راضی کرنا ہے، یہ تیاری ہونی چاہیے اور یہی مسلمان کا ایک طرز عمل ہونا چاہیے اس ماہ سیام کے لیے۔ لیکن اس کے برعکس جس طرح عام دنوں میں سود کا کاروبار، رمضان میں بھی سود، عام دنوں میں جھوٹ، رمضان میں بھی جھوٹ، عام دنوں میں جھوٹ بول کر مال بیچنا، رمضان میں بلکہ رمضان میں ڈبل ہو جاتا ہے، رمضان میں یہ کام ڈبل ہو جاتے ہیں۔ دولت کمانے کا سیزن ہوتا ہے، نہ حرام کا پتہ نہ حلال کا پتہ، ایک چیز 100 روپے کی ہے، یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے نام پر دبا ہیں ایسے لوگ، مسلمانوں کے نام پر داغ ہیں ایسے لوگ۔ مہینہ تو برکتوں والا ہے، یہ مہینہ تو صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ آسانی کا مہینہ ہے، شفقت کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مہربانی کرنے کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، ساری نیکیوں کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں ہوتی، کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ ہاں 10 دن 5 دن ہمارے اندر جذبہ رہے گا، ہماری مسجدیں بھری رہیں گی، جیسے ہی 8واں دن 10واں دن آئے گا پھر وہی روٹین شروع ہو جائے گی۔ اب تراویح کے لیے بھی کوئی نہیں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کی راتیں عبادت کرتے ہوئے گزار دیں، یہ نہیں کہ 10 دن تراویح پڑھی اب 20 دن کا رخ ہی نہیں کیا، اب کاروبار، اب دولت کماؤ، بس تراویح ہو گئی 10 دن پڑھ لی ختم، اب دولت کماؤ۔ یہ مہینہ کاروبار کا مہینہ ہے، سیزن کا مہینہ ہے، پھر کس نے، یہ مہینہ دولت کمانے کا نہیں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اس ماہ سیام کی راتیں عبادت کرتے ہوئے گزار دی اللہ کی رضا کے لیے، اور تراویح کی نماز ثواب کے حصول کا یقین رکھتے ہوئے پڑھی، نماز تراویح اللہ کی رضا کے لیے پڑھی اور پورا مہینہ پڑھی، یہ نہیں کہ 10 دن پڑھی پھر چھوڑ دی پھر اس کو یہ ثواب ملے گا، نہیں، تراویح پورا مہینہ جو ہے وہ پڑھنی ہے، پورا مہینہ رمضان کا تراویح ہے۔ فرمایا جس نے تراویح کی نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھی، اخلاص کے ساتھ پڑھی، خلوص نیت کے ساتھ پڑھی، اللہ اس کے ساتھ کا تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، ہمارے گھر میں کسی کی دعوت ہوتی ہے، بیٹے کی شادی ہے،
یہاں تک کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے تو ہم پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ پہلے سے اپنے گھر والوں سے مشورہ کرتے ہیں کیا پکانا ہے، کیا پیش کرنا ہے، مہمان جب آئیں گے تو شربت دینا ہے یا پانی دینا ہے، چائے دینی ہے، کیا کرنا ہے، ان کے لیے کھانا کیا بنانا ہے، ان کو کہاں بٹھانا ہے، کس طرح ان کا استقبال کرنا ہے، یہ سارے معاملات بالکل طے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم دیکھیں رمضان کے بعد ایک دن عید کا آتا ہے، ہم عید کی تیاری کی چکروں میں رمضان کی عبادت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ کل تو میں نے شاپنگ کرنے جانا ہے، میں تو روزہ نہیں رکھوں گا، بہت گرمی ہوگی، پھر بھیڑ بھی ہوگی، رش بھی ہوگا، اب شاپنگ کرنا ضروری ہے، عید کی تیاری ضروری ہے، بچوں کو کپڑے دلانے ہیں، روزہ چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، یہ عید کی تیاری کرنی ہے میں نے۔ جس عید کی تیاری ہم کر رہے ہیں وہ عید ہمیں رمضان کے صدقے ملی، اس رمضان کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے۔ اور جس کے صدقے ہمیں عید ملی، عید تو ہے ہی اس کے لیے جس نے رمضان کا ادب و احترام کیا، اسی کو عید منانے کا حق ہے۔ جس نے پورا مہینہ گناہوں میں گزار دیا اس کے لیے تو بربادی ہے، اس کے لیے کیا خوشی کا دن ہے۔ مزدور اسی وقت مزدوری کا حقدار ہوتا ہے جب اس نے کوئی کام کیا ہو، جب اس نے کوئی محنت کی ہو۔ ایک بندہ سارا دن بیٹھا رہا ہے، وہ شام کو آ کے مزدوری مانگے تو 2 تھپڑ بھی اس کے منہ پر پڑیں گے کہ تو نے سارا دن کیا کیا ہے، کس کام کی مزدوری مانگتا ہے۔ تو عید کا دن تو مزدوری لینے کا دن ہوتا ہے، اللہ سے مزدوری لینے کا دن ہوتا ہے۔ یا اللہ پورا مہینہ ہم نے محنت کی ہے، تیری عبادت کی ہے، تجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، یا اللہ جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے، آج مزدوری دینے کا دن ہے، یا اللہ ہمیں مزدوری دے۔ اور ہماری مزدوری کیا ہے؟ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ ہماری مزدوری ہے رمضان کی۔ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے برعکس ہمارے معاملات بالکل الٹ ہوتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیا داری کے مہمانوں کی ہمیں پرواہ ہے، اللہ کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ رمضان اللہ کا مہمان ہے، یہ جا کر پھر اللہ سے ہماری سفارش بھی کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس نے سفارش کرنی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ قیامت کے دن رمضان بندے کی سفارش کرے گا کہ یا اللہ میری رضا کے لیے اس نے میری خاطر سارا دن یہ بھوکا پیاسا رہتا تھا، تیری عبادت کرتا تھا، نہ اس کو گرمی کا احساس، نہ اس کو سردی کا احساس، کسی چیز کا احساس نہیں، حلال بھی کماتا تھا، اپنی بیوی بچوں کے لیے حلال کمانے بھی جاتا، محنت بھی کرتا، مزدوری بھی کرتا، لیکن میرا ادب و احترام بھی کرتا۔ حضور نے فرمایا اللہ پھر رمضان سے پوچھے گا بتا کیا مانگتا ہے، کیا چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ پھر رمضان کو اختیار دے گا کہ جا معاشر کے میدان میں چکر لگا، جس نے بھی تیرے حق کو پہچانا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جا۔ یہ رمضان کو اللہ اختیار دے گا۔ ظاہر ہے پھر رمضان نے ہاتھ تو اسی کا پکڑنا ہے نا جس نے رمضان کے حق کو پہچانا ہوگا، جس نے سارا مہینہ سود کھاتے ہوئے گزارا ہوگا، مسلمانوں کا خون چوستے ہوئے گزارا ہوگا، جھوٹ بول کر مال بیچتے ہوئے گزارا ہوگا، تو اس نے اس مہینے کا کیا ادب و احترام کیا ہوگا۔ ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑا، قرآن کے حکم کو چھوڑا، حضور کے فرمان کو چھوڑا، وہی مغرب کے کلچر کو اپنایا، دنیا داری کو اپنایا، سارے معاملات ہم نے وہی کیے۔ تو ظاہر ہے پھر یہ کرونا تو کچھ نہیں ہے، یہ ویسے میں کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، ایک آزمائش ہے، یہ کچھ نہیں ہے، سارے معاملات ہماری وجہ سے ہیں۔ نہ ہمیں اللہ کا کوئی خوف ہے، نہ ہمیں قرآن کی کوئی کسی بات کو کوئی ماننا ہے، نہ ہم نے مرنا ہے، نہ ہم نے قبر میں جانا ہے، نہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ چیز تو پھر کرونا تو کچھ نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، بڑی بڑی آفتیں آئیں گی، پھر بڑے بڑے عذاب آئیں گے۔ اب ظاہر ہے پتھر تو ہم پر نہیں برس سکتے، وہ حضور کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ آسمان سے آگ تو ہم پر نہیں برس سکتی، حضور کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہ کرونا جیسی بیماریاں آئیں گی پھر۔ یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے پہلے سے تیار کریں، پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل مسجد میں ہی رہیں، دنیا کمائیں نہ، لیکن یہ دنیا کمانے کا کون سا طریقہ ہے کہ آپ سود شروع کر دیں، ناحق طریقے سے مال بیچنا شروع کر دیں، 10 روپے کی چیز آپ 200 میں بیچنا شروع کر دیں۔ مسلمان کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی، اتنا بڑا ظلم اس کے اوپر، اتنا بڑا ظلم۔ غریب بندہ روزہ افطار کے لیے سامان لینے نہیں جا سکتا، اتنا بڑا ظلم اس کے ساتھ۔ اس کے دل سے نہیں نکلتی ہوگی یا اللہ میں نے روزہ رکھا، روزہ رکھنا میرے لیے کیا ہو گیا، آج میرے گھر میں کوئی افطاری کا سامان ہی نہیں ہے، 100 روپے میری جیب میں ہے، اب 100 روپے سے میں کیا لے کر آؤں، خود روزہ افطار کروں یا اپنے بچوں کی افطاری کا کوئی سامان لوں۔ آگ جو اتنا لگی ہوئی ہے ہر طرف۔
صلہ رحمی کریں، مسلمان کے ساتھ شفقت کریں۔ یہ مہینہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، شفقت کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی عظمتیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس مہینے کی برکات نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس مہینے کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پورے روزے رکھنے، پورا مہینہ تراویح پڑھنے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے، زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا